یہاں دو فرض، یہاں پتہ نہیں کتنا فرض، دو فرض اور سنت نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، اس کا مسئلہ بیان کر دیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ پیارے رسول کی سنت صلاۃ جو تھی، پیارے رسول نے ایسی کتابیں بھی جمع کی گئی ہیں، لکھی گئی پرانے زمانے سے، امام بخاری، امام مسلم، ان سب نے پیارے رسول کی صلاۃ کیسی تھی، اس کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو پیارے رسول نے کبھی اجتماعی دعا نماز کے بعد نہیں کی ہے۔ آپ سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ذکر اذکار کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، جتنا بھی ہو۔ اس کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اور ذکر اذکار کرنا ہو تو آپ چپکے سے ذکر اذکار فجر کے بعد دن نکلنے تک عام اذکار ذکر اذکار کرتے تھے صلی اللہ۔ کبھی نہیں آیا ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا کی ہو نماز کے بعد، لیکن یہ بھی حنفی مذہب کے متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کے بعد فوراً اٹھ کے کھڑا ہونا ضروری ہے سنت پڑھنے کے لیے، اور یہی سکھایا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک یوٹیوب بھیجا کسی نے، کہا کہ مسجد میں بچے دو تھے، خاص ایک بہت بڑا مدرسہ ان کا اپنے دیوبندی بھائیوں کا، اس میں بچے استاد بھی نماز پڑھ چکے اور دو بچے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، استاد کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار نہیں ہو رہا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں، تو استاد نے چانٹا مارا زور سے نماز پڑھ لینے کے بعد، کہا کمبخت تم لوگوں کو فوراً نماز اٹھ کر کے فوراً نماز پڑھنی چاہیے نا۔ اسی وجہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں لوگ، حالانکہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہا کر کے کہ نہیں یہی سنت ہے تو غلط ہے، لیکن پیارے رسول دیر تک ذکر اذکار کرتے تھے، اس کے بعد سنتیں پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ظہر کے بعد کی ہو یا ظہر کی یا عشاء کے بعد ہو۔ تو اجتماعی دعا کبھی نہیں کی ہے پیارے رسول نے اس طرح کی، لیکن اگر ضرورت پڑے آدمی کو تو اپنے طور پر اکیلے دعا کرے، کوئی حرج نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے یا ہاتھ چھوڑ کر کے۔ آپ جب بہت سے اذکار ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من، یہ نماز سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا بھی ہے، اور پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تشہد میں بیٹھو تو تحیات پڑھ لو، میرے اوپر صلاۃ اللہم صلی علی پڑھ کر کے، وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ، اچھی سے اچھی دعا کرو سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو اس میں بہت سی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، واعوذ بک من عذاب القبر، اور اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کئی دعائیں ہیں۔ یہ سلام پھیرنے سے پہلے۔ سلام پھیرنے کے بعد جو بھی ذکر اذکار ہوں اس کے ساتھ کبھی نہیں آپ نے، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ کبھی کہہ سکتا ہے کہ پیارے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی؟ ایک حدیث جو جھوٹی حدیث ہے، کسی نے متاخرین میں سے لکھا ہے کہ نماز پڑھو، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد خشوع کے ساتھ پڑھو اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو، ضروری ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، پیارے رسول کی طرف نسبت اس کی جھوٹی ہے۔ جی، تو آپ اپنے طور پر تنہا آدمی جتنی بھی دعائیں کرتا رہے، کرے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو مشہور دعائیں ہیں حدیث میں، ان کے علاوہ یا ان کے وہ بڑے گناہ اگر ربنا آتنا پڑھے، دوسری کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ، جو اچھی سے اچھی دعا ہو پیارے رسول سے منقول۔ پھر اس کے علاوہ اور لمبی دعا آپ کو کرنی ہے، آپ کی کوئی خاص ضرورت ہے، دل میں رکھ کر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو بے شک اس کے جواز میں کوئی حرج نہیں۔